بارے میں مقدس کولومبینا کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں تو وہ اپنی تنظیم کے بارے میں کیسے کام کر رہے ہیں. تو میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں سر افضال ٹھوکر صاحب کو. مسلم نام میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں نائب قابل احترام فادر اکرم جاوید صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم چوتھی آل پاکستان لیونگ روزری پروموٹرز کانفرنس یہاں پر منعقد کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی سسٹر صاحبات کا اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. باقی شکریہ ہم بعد میں ادا کریں گے اس پروگرام کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے. لیکن اس وقت میں مختصر طور پر کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں کہ لیونگ روزری یعنی زندہ روزری کی عالمی جماعت جس کا آغاز 1826 میں پولنگ جیریکوٹ نے کیا. پولنگ جیریکوٹ جو کہ فرانس کی ایک نہایت ہی امیر شخص کی بیٹی تھی، وہ اتنی امیر اور اتنی لاڈلی تھی کہ بہت ہی زیادہ فیشنیبل بھی، اور کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ لڑکی سب کچھ چھوڑ کے خدا ان کے لیے کام کرے گی. لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی کہ اس نے دیکھا کہ فرانس میں بہت بدعت پھیلی ہوئی ہے. تو اس نے اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے ایمان کی فروغ کی تحریک کا ایک آغاز کیا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے اور پھر یہ کہ لوگ روزری سے جو کہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے اسے دور بھاگتے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں اس ہتھیار کو لوگوں میں پھر پھیلاؤں گی، لوگوں کو اس کے متعلق بتاؤں گی تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے شیطان کی قوتوں سے محفوظ رہ سکیں. اور اس نے یہ بھی سوچا کہ جو روزری جو کہ ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ روزری اپنی ضروریات کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے، یا جب کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے یا کوئی پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی اسی طرح تھا. یا جو بوڑھے لوگ تھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کام نہیں ہے تو روزری پڑھ رہے ہیں، یا بیمار ہے تو اپنی بیماری کے لیے. تو اس نے روزری کے فروغ کے لیے لیونگ روزری کا آغاز کیا تاکہ لوگ صرف اپنی ضروریات کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے روزری نہ پڑھیں بلکہ مقدسہ مریم کے لیے بھی روزری پڑھیں. ہم ایک دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہر دفعہ سلام مریم کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس سلام مریم کی دعا کو مقدسہ مریم کے لیے ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمارے دل میں خواہشات ہماری اپنی ہوتی ہیں. اس لیے پولین نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ آپ کم از کم ایک بیت مقدسہ مریم کے بیضا حمل کی عزت کے لیے پڑھیں، تاکہ وہ لوگ جو مقدسہ مریم کی عزت نہیں کرتے، جو مقدسہ مریم کو اپنی ماں نہیں مانتے، جو یسوع مسیح جو ہمارا نجات دیتا ہے اس کی ماں کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اس کی عزت کریں، اسے سفارشات طلب کریں. تو اس لیے اس نے اس جماعت کا آغاز کیا تاکہ ہر شخص کم از کم ایک بیت ہر روز مقدسہ مریم کے بیضا حمل کی عزت کے لیے پڑھے. اور جب اس نے اس جماعت کو شروع کیا تو ایک وقت ایسا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اتنی زیادہ کہ وہ اس کے جو بچنے کی امید کوئی نہ رہی. اس کو دل کا حادثہ ہو گیا، ساتھ ہی اس کو سانس کی تکلیف ہو گئی. تو اس سے انہی دنوں میں اٹلی میں مقدسہ مینا کا ظہور ہوا تھا کہ اس کے جو مقدسہ مینا کے باقیات ہیں، جو اس کی ہڈیاں ہیں، وہ ایک تہخانے سے ملی تھی. تو جب اس نے یہ سنا کہ وہاں پہ معجزے ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں گی. اور آپ اندازہ کریں کہ جیسے بتایا جا رہا تھا کہ جب مریم آباد ہوا تھا تو بہت بڑی مشکل سے وہاں سے 3 افراد یہاں پہ آئے تھے. تو اسی طرح ان دنوں میں کوئی سفر کی مناسب انتظام نہ تھا. تو پولنگ جیریکوٹ جو کہ بہت سی بیمار تھی
اس نے سب کچھ بلا کے اپنے ایمان کے ساتھ وہاں پہ گئی اور راستے میں جاتے ہوئے پوپ صاحب سے مل کے گئی اور پوپ صاحب سے یہ وعدہ لیا کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو آپ وعدہ کریں کہ فلومینا کو مقدس قرار دینے کے لیے آپ کام کریں گے. تو پوپ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پولین اٹالین جانتی ہے. انہوں نے اٹالین میں دوسرے بشپ صاحب کو کہا کہ واپس اس نے آنا کوئی نہیں. خیر وہ ٹھیک ہونی نہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس سے دور چلے جائیں گے. اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو محسوس ہوا کہ پولین جیریکوٹ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس میں سانس بالکل ختم ہو گیا. تو بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ اے فلومینا ہماری مدد کر، ہم تو سے جواب چاہتے ہیں، ہم تو سے پولین کے لیے شفا چاہتے ہیں. اور وہی پولین جو کہ بستر ملک پر پڑی ہوئی تھی، جس کے سانس بھی ختم ہو گیا تھا، وہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئی. اور اسی لیے اس نے جب واپس آئی تو اپنی جماعت کا نام مقدسہ فلومینا کے نام پر یونیورسل لیونگ ایسوسیشن آف فلومینا رکھا. اور یہ جماعت اس کے وفات تک تو چلتی رہی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ پولین نے جو کام شروع کیا تھا وہ سب اس کا نہیں، ہمارا کام ہے، یہ پیسہ جو اکٹھا ہوا تھا ہمارا اپنا ہے. تو یہ جماعت ختم ہو گئی. لیکن آج سے تقریباً 22 سال پہلے امریکہ میں ایک خاندان ہے مسٹر رچرڈ اور ان کی وائف مسز میلون، انہوں نے پھر اس کام کو شروع کرنے کا بیڑا اٹھایا. اور یہ ان کے توسط سے آج دنیا میں لیونگ روزی کے 37 سینٹر قائم کیے گئے، جہاں پہ کروڑوں افراد کو روزی فری دی گئی ہے اور ان کے فرصت سے لوگ روزی پڑھ رہے ہیں. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں لیونگ روزی